بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ بغداد کے ایک بادشاہ کا جنات سے تعلق تھا۔ وہ روزانہ سوتے وقت بیٹھ کر 1000 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پیش کرتا تھا۔ ایک عرصہ یا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ سائے آ کر بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور پھر کچھ عرصہ بعد محسوس ہوا کہ اس درود پاک کی ایک انوکھی خوشبو ہے۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ تک ایسے ہی چلتا رہا۔ یہ جنات آتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کر درود پاک پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کی جنات سے گفتگو شروع ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا کہ ایک بار اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم جنات ہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے، لیکن یہ جو درود پاک آپ پڑھتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں۔ بادشاہ کو بڑا تجسس ہوا۔ اس نے پوچھا کہ درود پاک تو سب ہی پڑھتے ہیں، آخر میرے اس درود پاک پڑھنے سے ہی اس کا کیا تعلق ہے؟ تو جنات نے جواب دیا کہ جو درود پاک آپ پڑھتے ہیں، یہ درود اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہر درود کا ایک نور ہے، لیکن ہمیں یہ درود سب سے زیادہ پسند ہے۔ معزز سامعین کرام، بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کون سا درود شریف ہے جو جنات نے بتایا؟ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ یہ درود کتنا پڑھتے ہیں؟ اب انہوں نے جواب دیا کہ ہم میں سے 1,00,000 مرتبہ پڑھتے ہیں، 5,00,000 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں۔ آپ انسان اپنی طاقت کے مطابق پڑھتے ہیں اور ہم جنات اپنی قوت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا اس درود کا کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے؟ جنات کہنے لگے اس درود کے پڑھنے والے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور ایسا راضی ہوتا ہے کہ قیامت تک راضی رہتا ہے، موت تک راضی رہتا ہے، قبر میں بھی راضی رہتا ہے، حشر تک راضی رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا اللہ کی رضا کے ساتھ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ الحمدللہ، جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اس بندے کا انتظار کرتی ہیں، اس پر فدا ہو جاتی ہیں، اور نعمتیں کہتی ہیں کہ یا اللہ ہم اس بندے کے پاس بھیج۔ بادشاہ کا تجسس اور بڑھ گیا۔ اس نے جنات سے مزید پوچھا کہ اور کیا ملتا ہے؟ جنات کہنے لگے اس شخص کے لیے زمین کے خزانے ابلتے ہیں اور ان میں ہلچل ہوتی ہے، اور یہ وہ قیمتی خزانے ہیں جو اللہ نے زمین کے اندر، پہاڑوں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، جنہیں ہم ہیرے، سونا، جواہرات کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خزانہ خود کہتا ہے کہ یا اللہ ہم خزانوں کو اس کے پاس بھیج، ہم اس کی خدمت کریں، اور ایسی خدمت کریں کہ اس کی دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت بھی جنت بن جائے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ درود پاک میں نے پڑھا ہے، کیا میرے درود پاک کی تاثیر مجھے ملی ہے؟ اپنی ساری مصروفیات کے باوجود ساری زندگی میں روزانہ 1000 بار یہ درود پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا تھا۔ جنات کہنے لگے جی ہاں بالکل، اس کی تاثیر آپ کو ملی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا تاثیر ہے؟ جنات نے کہا کہ جاؤ بغداد میں دریائے دجلہ کے پاس جا کر دریا سے کہو کہ اے دریا مجھے راستہ دے دے، اور مجھے تیرے اندر رہنا ہے، مجھے اپنے اندر جگہ دے دے، بس یہ 2 چیزیں کہنی ہیں۔ بادشاہ اسی وقت چل پڑا۔ اس نے جا کر دریا سے یہ کہا تو اسی وقت ایک کشتی دریا میں سامنے آ گئی اور کھڑی ہو گئی۔ یہ کشتی پر بیٹھ گئے، کشتی خود بخود چلنے لگی۔ چلتے چلتے بادشاہ نے دریا کے درمیان دیکھا کہ چبوترا سا بنا ہوا تھا، جیسے ایک پتھر کی اونچی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ وہاں اترے اور اس کے ساتھ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ بادشاہ جیسے ہی سیڑھیاں نیچے اترا تو دیکھا ایک انوکھا نظام، انوکھی کائنات، ایک انوکھی دنیا تھی۔ ایسے پتہ چلتا تھا کہ یہ دریا نہیں ہے، یہ ایک اور جہان ہے۔ جیسے ہی یہ وہاں پہنچے، وہاں پہنچتے ہی ان کا بہت شاندار استقبال ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے بادشاہ کو کھانے دیے، محبتیں دیں، بچھونے دیے، پیار دیا، یہاں تک کہ وہ بادشاہ کو کہنے لگے آپ ہمارے پاس رہیں۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، آگے سنیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کل صبح پھر میں نے
اپنی حکومت اور ریاست کے معاملات دیکھنے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، غریبوں کی داد رسی کرنی ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ وہ جنات بادشاہ کو کہنے لگے آئندہ آپ جب بھی آئیں تو اس درود یعنی اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ کو 7 بار یا 11 بار پڑھیے گا۔ ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے، محبت بھی دیں گے، پیار بھی دیں گے، اور آپ جتنا عرصہ یہاں رہنا چاہیں تو یہ سارے آپ کے خادم ہوں گے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فوراً آواز آئی کہ یہ ہمارا جہان ہے، ایک اور جہان ہے، اور ہمارا تعلق درود پاک اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور پوری کائنات ہے، ایک انوکھا نظام ہے، اس کے ساتھ زندگی کی کچھ راز جڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیزوں، میرے دوستو، اگر آپ یہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، جن کی ورد میں ہے، جن کے وظائف میں ہے، جو یہ روزانہ پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جتنی بھی غذائیں ہیں ساری اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے راحت اور شفا کے ذریعے بن جاتے ہیں۔ جتنی بھی نیک روئی ہیں وہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے دعاؤں میں لگ جاتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں جسم عطا فرما، جو جسم تو نے ہمیں پہلے عطا کیا تھا، جو جسم تو نے ہمیں پہلے عطا کیا تھا، تاکہ ہم اس شخص کی جا کر مدد کریں۔ مردے کہیں گے، لیکن چونکہ ہماری واپسی نہیں ہے تو لہٰذا اے اللہ تو اس درود پاک پڑھنے والے پر اپنی رحمت عطا فرما اور اپنی مدد عطا فرما۔ روحیں اس کی مدد کرتی ہیں، توجہات دیتی ہیں، نیک جنات کا فیض ملتا ہے۔ یہ عبقری میگزین نومبر 2025 میں یہ واقعہ شائع ہوا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی سارا مشاہدہ بیان کیا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ رات کے ٹائم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کو بھی ایسی روحانیت، ایسے مشاہدات، کرامات ہو سکتی ہیں اور ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ یا جتنی بھی آپ نے تعداد رکھنی ہے وہ رات کے وقت 100 مرتبہ ہو، 500 مرتبہ ہو، 1000 مرتبہ ہو، وہ ہمیشہ سے آپ نے وہ پڑھنا ہے، اس کو کم نہیں کرنا، اس تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو پھر دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کا کائنات کا نظام تبدیل ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں راحت اور سکون آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ پر کرم کے، فضل کے، رحمت کے دروازے کھل رہے ہوں گے، اور آپ محسوس بھی کریں گے، دیکھیں بھی گے کہ مجھ پر کیا کیا عنایات ہو رہی ہیں۔ اور آپ جب پچھلے 2، 4، 5، 6 مہینوں کو دیکھیں گے کہ پہلے میں کیسا تھا اور اب میں کیسا ہوں، تو آپ کو واضح طور پر تبدیلی نظر آئے گی۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، آپ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور میری گزارش ہے کہ معزز سامعین کرام، آپ جو درود پاک پڑھ رہے ہیں، چاہے درود رحمت ہے، چاہے درود ناریہ ہے، چاہے درود تاج ہے، درود تنجینہ ہے، درود امی ہے، درود قرب مصطفیٰ ہے، یا کوئی سا بھی درود ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھتے رہیں، اسی درود پاک سے آپ کی روحانیت شروع ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔